رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام ہے پیغام قرآن۔ جی ہاں، ایک بار پھر اس پیارے سلسلے کو لے کر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہم پیغام قرآن میں ایک بڑی ہی پیاری پرسنالٹی، ایک بہت ہی پیاری شخصیت کا ذکر سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ ان کی سیرت سے بھی بہت ساری باتیں سیکھنے سمجھنے کی سعادت ملے گی۔ وہ پیغام قرآن کی صورت میں ہم سنیں گے، وہ کیا ہے انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کو عرض کرتے ہیں۔ آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ پیارے آقا کا پیارا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے اس پروگرام کو دیکھیں گے، سنیں گے اور عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ کہیے انشاءاللہ عز وجل۔ پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ درود پاک پڑھنے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر خوبصورت الفاظ میں، اچھے الفاظ اور اچھے انداز میں شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنانی چاہیے۔ اور یاد رکھیے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہوگی، وہ اتنا زیادہ پیارے آقا علیہ السلام پر درود پڑھنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ اب درود پاک کون سا پڑھ سکتے ہیں؟ تو بہت سارے درود پاک ہیں، آپ جو پڑھنا چاہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدل بدل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مکمل درود ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ بھی پورا درود ہے۔ اس طرح کئی درود پاک ہیں، جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنی عادت میں اس کو ضرور شامل کیجیے۔ ناظرین اکرام، بڑھتے ہیں آگے اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ آج کے ایپیسوڈ میں جس موضوع پر ہم بات کریں گے، ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ سبحان اللہ، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی بادشاہت۔ جی ہاں، یوسف علیہ السلام کی بادشاہت سے متعلق ہم سنیں گے، آپ کو یہ بادشاہت کیسے ملی، اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ اس میں شامل کریں گے۔ آئیے پہلے پیغام قرآن کو سنتے ہیں، اس کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ ماشاء اللہ الکریم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، آپ نے پیاری پیاری آیت مبارکہ کی زیارت بھی کی، سننے کی سعادت بھی حاصل کی۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا رب کا کلام ہے۔ یعنی جب قرآن سنتے ہیں تو دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس کی قرآن سن کر دل کی کیفیت نہ بدلے، اسے اپنے دل کو ہی بدل دینا چاہیے۔ یعنی اپنے دل پر ورک کرنے کی ضرورت ہے، اسے درست کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ قرآن پاک سن کر اسے برکتیں ملیں، اور اگر اس میں زنگ لگا ہے تو وہ زنگ بھی دور ہوتا جائے، کہ اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے اور صالحین کی صحبت سے دلوں کا زنگ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ نے جو آیت مبارکہ سماعت فرمائی، اس سے متعلق کچھ باتیں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہم نے اندھیرے کنویں سے نجات دے کر، قید خانے سے رہائی عطا فرما کر، اور بادشاہ کی نگاہوں میں معزز بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام پر انعام فرمایا، اسی طرح
ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں اقتدار عطا فرمایا اور سب کچھ ان کے تحت تصرف کر دیا۔ حکومت طلب کرنے کے 1 سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ علیہ السلام کی تاج پوشی فرمائی، تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ علیہ السلام کو جواہرات لگے ہوئے سونے کے تخت پر تخت نشین کیا۔ اپنا ملک آپ علیہ السلام یعنی یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا، آپ کے ہینڈ اوور کیا گیا۔ عزیز مصر کو معزول کر کے آپ علیہ السلام کو اس کی جگہ پر والی بنایا اور تمام خزانے آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیے۔ سلطنت کے تمام امور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیے اور خود اس طرح فرما بردار ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کی کسی بھی رائے میں، کسی بھی فیصلے میں دخل نہ دیتا اور آپ علیہ السلام کے ہر حکم کو مانتا بھی تھا۔ یہاں ایک بات سیکھنے کی ناظرین یہ بھی ہے کہ جب کسی کو کوئی بڑا عہدہ ملتا ہے اور وہ اس عہدے پر سال 2 سال چند سال رہتا ہے اور پھر اپنی جگہ پر کسی اور کو لانے کا موقع آ جاتا ہے تو بعض مرتبہ انہیں آگے لے تو لیا جاتا ہے لیکن ان سے پھر حسد کی جاتی ہے، ان کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، ان کو اگنور کیا جاتا ہے، ان کے مشوروں کو، ان کی ایڈوائس کو اہمیت نہیں دی جاتی اور یوں مطلب کہ کام خراب کرنے کی کاوشیں کی جاتی، کوششیں کی جاتی۔ یہ درست نہیں ہے۔ یہاں ایک بڑی اچھی بات یہ سامنے آئی کہ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی تو جو عزیز مصر تھا اس نے کیا کیا؟ آپ کے تابع ہو گیا اور جیسا آپ فرماتے، آپ مشورہ کرتے، کوئی بات فرماتے، جو حکم دیتے تو یہ کیا کرتے؟ اس حکم کو مانتے تھے۔ اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ جب یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس پہنچے تو اس سے فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی؟ زلیخا نے عرض کی کہ اے صدیق مجھے ملامت نہ کیجیے، میں خوبرو تھی، جوان تھی، عیش میں تھی اور عزیز مصر عورتوں سے کوئی سروکار ہی نہ رکھتا تھا اور آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حسن و جمال عطا کیا ہے، بس میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معصوم کیا ہے، اس لیے آپ محفوظ رہے۔ مروی کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو کنواری پایا اور اس سے آپ علیہ السلام کے 2 فرزند پیدا ہوئے، ایک کا نام افراسیم اور دوسرے کا میشا تھا۔ یوں مصر میں آپ کی حکومت مضبوط ہوئی۔ حضرت یوسف علی نبینا و علیہ السلام نے مصر میں عدل کی بنیادیں رکھیں، عدل و انصاف کی بنیادیں قائم کی حضرت یوسف علیہ السلام نے، جس سے ہر مرد و عورت کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے قحط سالی کے دنوں کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تدبیر فرمائی، یعنی جب قحط کا سلسلہ ہوا، قحط سالی کے دن آئے تو ان کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ جمع کرنے کی تدبیر کی پلاننگ فرمائی۔ اس کے لیے بہت وسیع اور عالی شان گودام کا انتظام کیا گیا، تعمیر فرمایا گیا اور بہت کثیر ذخائر جمع کیے گئے، یعنی جو کچھ اناج تھا، جو چیزیں تھیں، ایک بہت بڑی کوانٹٹی میں وہاں پر جمع کی گئی۔ جب فراخی کے سال گزر گئے، خوشحالی کے جو سال تھے وہ گزر گئے اور قحط کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام یوسف علیہ السلام نے بادشاہ اور اس کے خادموں کے لیے روزانہ صرف 1 وقت کا کھانا مقرر فرما دیا۔ ایک روز دوپہر کے وقت بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ قحط کی ابتدا کا وقت ہے، ابھی تو قحط شروع ہی ہوا ہے، پہلے سال میں لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے وہ سب ختم ہو گئے اور بازار خالی رہ گئے۔ اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا درہم و دینار کے بدلے آپ سے غلے خریدنے لگے۔ یوں ان کے تمام درہم و دینار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔
دوسرا سال آیا تو دوسرے سال میں مصریوں نے زیور اور جواہرات کے بدلے میں غلوں کی خریداری کی۔ اس طرح ان کے تمام زیورات اور جواہرات حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ جب لوگوں کے پاس زیور اور جواہرات میں سے کوئی چیز نہ رہی تو انہوں نے تیسرے سال چوپائے اور جانور دے کر غلہ خریدا، اور یوں پورے ملک میں کوئی شخص کسی جانور کا مالک نہ رہا۔ یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ چوتھا سال آیا تو چوتھے سال انہوں نے غلے کے لیے اپنے تمام غلام اور باندیاں بیچ ڈالی۔ پانچویں سال اپنی تمام عملہ اور جاگیریں فروخت کر کے، ان لوگوں کے پاس زمین جائیداد وغیرہ تھی، ان سب کو فروخت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا، اناج لیا۔ اس طرح یہ تمام چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں۔ چھٹا سال آ گیا جناب، جب ان کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی تو انہوں نے اپنی اولادیں بیچ دی اور اس طرح غلے خرید کر اپنا وقت گزارا کہ کسی طرح یہ وقت گزر جائے، اپنی اولادیں بیچ دی۔ ساتواں سال آ گیا، اب وہ لوگ خود بک گئے اور غلام بن گئے۔ اس طرح مصر میں کوئی آزاد مرد باقی نہ رہا، نہ عورت باقی رہی۔ جو مرد تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا، اور جو عورت تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کنیز بنی۔ اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سی عظمت و جلالت کبھی کسی بادشاہ کو میسر نہ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا، تم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا مجھ پر کیسا کرم ہے اور اس نے مجھ پر کیسا عظیم احسان فرمایا ہے، اب ان لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے عرض کی کہ جو آپ کی رائے ہو ہمیں منظور ہے، ہم اس پر راضی ہیں، ہم سب آپ علیہ السلام کے تابع ہیں، آپ کے تحت ہیں، آپ کے ماتحت ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں۔ دیکھیے کسی زبردست اناؤنسمنٹ تھی، کیا خوبصورت بات تھی۔ فرمایا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں اور تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا، اور ان کے تمام املاک، جو بھی ان کی پراپرٹیز تھیں، جو بھی ان کی زمین جائیداد تھی، اور کل جائیداد جو بھی ہے وہ سب ان کو واپس کر دیں۔ اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے، یعنی بادشاہت تھی آپ کے پاس، آپ کو بادشاہت ملی، آپ کا اتنا زبردست انداز تھا، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام نے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہو کر آپ علیہ السلام بھوکے رہتے ہیں، اتنا سب کچھ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہیں، ہیرے موتی ہیں، شاہی تخت ہے، حکومت آپ کی ہے، سب کچھ آپ کا ہے، پھر بھی آپ بھوکے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس اندیشے سے بھوکا رہتا ہوں کہ سیر ہو کر کہیں بھوکوں کو نہ بھول جاؤں۔ اللہ اکبر، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میں ایسا نہ ہو کہ پیٹ بھر جائے تو میں بھوکوں کو بھول جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ اخلاق ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، اس پوری گفتگو سے بہت کچھ ملتا ہے، ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کی ہیں۔ اس میں ایک تو یہ بھی ہے کہ یاد رکھیے، شہوات یہ بادشاہوں کو فقیر، اور صبر جو ہے وہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم نے سن رکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام صبر کی بدولت مصر کے بادشاہ ہوئے، اور زلیخا خواہشات کی وجہ سے عاجز اور رسوا ہوئیں اور بصارت سے محروم بڑھیا بن گئیں، اس لیے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں صبر نہیں کیا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، یہاں ایک مسکنسیپشن جو پھیلایا جاتا ہے وہ یہ کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو آپ جو ہیں وہ زلیخا کی طرف مائل ہوئے تھے۔ نعوذ باللہ، اس طرح کا نہیں تھا، بلکہ زلیخا کی طرف سے پہل تھی، زلیخا کی یہ خواہش تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن اس سے بالکل پاک تھا۔
تو یہ جو پیار محبت کے چکر میں ادھر ادھر کی باتیں لاتے ہیں اور الٹی سیدھی دلیلیں لانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے عاشق ناشاد جو ہوتے ہیں، بعض مرتبہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو جو ہے وہ ریفرنس کے طور پہ دیتے ہیں کہ ایسا پہلے بھی تو ہوا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہمیں اپنی زبان کو بہت کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ ایک عام مسلمان کے لیے بھی ہمیں اپنی زبان کو احتیاط سے یوز کرنا چاہیے، اور اگر بات آ جائے نبیوں کی، انبیاء کی، تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کیے کرائے پر پانی پھر جائے۔ ناظرین اکرام، ایک اور بڑی اہم بات سیکھنے کو ملی، وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو قربان کرنا، اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرنا، کہ یہ جو نفس ہے نا، جو دکھتا نہیں ہے، اور یہ نفس وہ ہے کہ جس نے ابلیس کو تباہ کیا، کہ نفس کے بہکاوے میں آ کر لوگ کیا نہیں کرتے، اور نفس یہ کہہ لیجئے کہ اندر کا چور ہے، اتنی آسانی سے پکڑ میں نہیں آتا کہ نفس کی کون کون سی شرارتیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو الحسن رازی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ان کے انتقال کے 2 سال کے بعد خواب میں اس حال میں دیکھا کہ ان کے جسم پر جہنم کے قیر کا لباس ہے، یعنی تارکول کا لباس ہے۔ میں نے پوچھا ابا جان یہ کیا ہوا؟ میں آپ کو جہنمیوں کے لباس میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے والد نے فرمایا اے فرزند، مجھے میرا نفس جہنم میں لے گیا، اس کے دھوکے میں کبھی نہ آنا۔ آپ دیکھیں ابلیس کا انجام کیا ہوا، وہ نفس کی پیروی میں ہی ہوا نا، نفس کی پیروی میں ہوا، نفس کی باتیں مانتا گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، جو کچھ تھا سب پامال ہو گیا، سب پامال ہو گیا۔ اس لیے نفس، جس نے کہتے ہیں کہ اپنے نفس پہ بھروسہ کیا، اس نے سب سے بڑے جھوٹے پہ بھروسہ کیا۔ اس لیے کبھی اپنے اوپر اس معاملے میں بھروسہ نہ کریں۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے۔ اچھا، ایک دانا کا قول ہے، مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی کی کتاب میں لکھا ہے، اس کے پیج نمبر 50 سے میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک دانا کا قول ہے کہ جس انسان پر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے وہ شہوات کا قیدی ہو جاتا ہے اور بےہودگی کا تابع بن جاتا ہے، اس کا دل تمام فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس کسی نے بھی اپنے اعضاء کی زمین، اپنے باڈی کے جو پارٹس ہیں، اس کی بنیاد کو شہوات سے سیراب کیا، اس نے اپنے دل میں ندامت کی کاشت کی، اس نے ندامت کی کاشت کی، اس کو افسوس ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو 3 قسموں پر پیدا فرمایا، یعنی فرشتوں کو پیدا فرمایا، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل رکھی مگر انہیں شہوات سے پاک و منزہ رکھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا، ان میں شہوت رکھی مگر عقل سے ان کو عاری کر دیا۔ جانوروں میں کیا ہے؟ شہوت رکھی لیکن عقل سے ان کو عاری کر دیا، ان میں عقل نہیں۔ اب تیسری قسم آتی ہے، انسان کو پیدا کیا، ان میں عقل اور شہوت دونوں کو ودیعت فرمایا، دونوں رکھی گئے۔ تو یہاں امام غزالی نے جو کچھ لکھا اس کے مطابق یہ کہ اب جس انسان کی عقل پر اس کی شہوت غالب آ جائے، جس انسان کی عقل پر اس کی شہوت غالب آ جائے، وہ جانوروں سے بدتر ہے، اور جس کی شہوت پر اس کی عقل غالب آ جائے اور وہ گناہوں سے، نفس کی پیروی سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے، تو ایسا شخص جو ہے وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالی ہم پر نظر رحمت فرمائے۔ اچھا، اہم بات جو اس پیغام قرآن سلسلے کی آج کی آخری بات جو بیان کرنے لگا ہوں اس ایپیسوڈ کی، وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت ہے، آپ کے پاس جواہرات ہیں، آپ کے پاس مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی آپ شکم سیر ہو کر نہیں کھاتے۔ اور وجہ کیا ہے کہ اگر میرا پیٹ بھر گیا تو میں غریبوں کو کیسے یاد کروں گا؟ یعنی غریبوں سے ہمدردی کا یہاں درس ملتا ہے۔ تو ہمیں ناظرین اکرام یہاں سے اپنے لیے بھی کچھ نصیحت لینی چاہیے کہ ہم بھی غریبوں کے ساتھ خیرخواہی کریں، ان کے ساتھ بھلائی کریں۔ آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو ہم ان کی مدد کریں۔ نفس کی تسکین پر خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، کاش کہ ہم کچھ اپنے غریب رشتہ داروں پر یا اپنے محلے میں، اپنے سوسائٹی میں رہنے والے غریب مسلمانوں کی مدد پر بھی کچھ خرچ کرنے والے بنتے۔ کاش ہم جب کھانے بیٹھیں، اور آج کل تو جناب ہوٹلنگ کا سسٹم ہے، ہزاروں ہزار روپے کا ایک بار کے کھانے میں کھا کر ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا، کھانا کتنا ہے؟ جتنا پیٹ ہے، جتنی گنجائش ہے پیٹ میں اتنا ہی کھائیں گے نا بھائی۔ جب یہ بھر گیا اس کے بعد کیا کریں گے؟
تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اتنی مطلب کہ حرص ہے کھانے کی، پیسوں کی، اور اچھے سے اچھا کھانے کی جو خواہش ہے. اللہ نے آپ کو نوازا، آپ کھائیں، میں روک نہیں رہا آپ کو، لیکن غریبوں کا بھی خیال رکھ لیں. کبھی ایک آدھ ڈش ہلکی پھلکی کھا لیں، کم قیمت کی کھا لیں، اور یہ سوچیں کہ یار آج میں کم کھاؤں گا، جو پیسہ میں روزانہ خرچ کرتا ہوں اس معاملے میں وہ کسی غریب کی مدد کر دوں گا. ہماری سوسائٹی سے غریبی کم نہیں ہو جائے گی؟ نہ جانے کتنے لوگ بھوکے مر جاتے ہیں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے افراد دنیا سے چلے جاتے ہیں. سڑکوں پر دیکھیں کہ ٹھنڈ کے دنوں میں کیسے کیسے لوگ پریشانی میں، تکلیف میں، ٹھنڈ میں وہ رات نکال دیتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں محسوس کرنی چاہیے، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. اچھا، پھر کھاتے بھی ہیں اور پھر بہت سارا اسراف کر کے پلٹتے ہیں، ضائع کر کے پلٹتے ہیں. تھوڑا بہت کھاتے ہیں، وہ بہت کچھ وہیں چھوڑ کر آ جاتے ہیں. ناظرین اکرام، غریبوں کا بھی خیال رکھیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں خیر خواہی کا درس بھی ہے. جی ہاں، خیر خواہی کا درس ہے کہ ہم ان کی خیر خواہی کریں، ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں. آپ دیکھیں، آپ کے پاس پورے ملک کا غلہ، اناج، پیسہ، یہاں تک کہ مرد و عورت، مرد غلام بن گئے، عورتیں کنیزیں بن گئی، کچھ رہا ہی نہیں لوگوں کے پاس. اپنے آپ کو بیچ دیا لوگوں نے. 7 سال کا قحط سالی کا دور گزرا، سب کچھ یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا. لیکن میرے یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، پیسہ بھی واپس کر دیا، زمین جائیداد واپس کر دی، غلامی سے آزادی کا اعلان فرما دیا. یہ انداز ہوتے ہیں. اور پھر آپ تو ہیں ہی اللہ کے نبی، سبحان اللہ. ہمیں بھی درس ملتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، خیر خواہی کریں. جب بھی شادی کے فنکشنز ہوں یا آپ کے وہاں کوئی بھی مطلب خوشی غمی کا موقع ہے اور آپ پورے خاندان کو بلا رہے ہیں، کچھ غریبوں کو بھی کونا کھانچا دے دیں، کچھ جگہ دے دیں، ان کو بھی کچھ کھانے پینے کے لیے انوائٹ کر لیں. کیسی دل کی دعائیں ملیں گی ہیں. کتنے غریب ایسے ہوں گے بیچارے کہ جنہوں نے کبھی ان کو خواب میں بھی اس طرح کی ڈشیں نہیں آتی ہوں گی، جو کھا کر اور آدھا پھینک دیتے ہیں. غریبوں کا خیال رکھیے. انشاءاللہ یہ انداز اپنائیں گے، اللہ نے چاہا تو مفلسی، تنگ دستی، محتاجی سے آپ محفوظ رہیں گے. لوگوں کی مدد کریں، دل کھول کر کریں، کم نہیں ہوگا. اللہ کی راہ میں، جملہ یاد کر لیں ناظرین، اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا، یہ کئی گنا زیادہ ملٹی پلائی ہو کر ملتا ہے. بس بات ہوئی ہے، یقین مضبوط ہونا چاہیے. یہ کیفیت نہ ہو کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو پھر نہیں ہوگا. یقین مضبوط ہوگا تو کیا نہیں ہو سکتا. اللہ پاک ہم سب پہ نظر رحمت فرمائے، ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب کرے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ایف جین چینل کے ناظرین، انشاءاللہ پھر پیغام قرآن لے کر حاضر ہوں گے. آپ نے یہ سارے ایپیسوڈ دیکھنے اور ہر ایپیسوڈ دیکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ توفیق دے ہم پورا دیکھیں، ایپیسوڈ دیکھیں بھی، اور اس کے متعلق اپنے فیڈ بیک بھی ضرور دیں کہ آپ نے یہ سنا، یہ دیکھا تو آپ نے اپنے اندر کیا تبدیلی لائی، کیا نیت کی. اس سے انشاءاللہ آپ کے فیڈ بیک، آپ کے کامنٹس پڑھ کر ہو سکتا ہے کسی اور کا بھی ذہن بنے. اللہ پاک ہم سب کو سعادت نصیب کرے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام